میری شادی 21 برس کی عمر میں کر دی گئی۔ میرے شوہر کا نام عابد تھا۔ ہمارے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جو ہم دونوں کی جان تھے، اور ہم ان کی پرورش میں کھو گئے۔ انہیں پروان چڑھایا، پڑھایا لکھایا، اور پھر ان کی شادیوں کا مرحلہ آ گیا۔ پہلے تو بیٹی کو اس کے گھر کا کیا، اور پھر بیٹے کی باری آ گئی اور بہو کی تلاش شروع ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں فی زمانہ لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنا مشکل امر ہے، لیکن میرے خیال میں جیسے بیٹیوں کے لیے بڑ ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح بیٹوں کے لیے دلہن ڈھونڈنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ بہو نے گھر میں آ کر گھر کا انتظام سنبھالنا اور ہماری نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھی نہ ہوگی، گھر اور خاندان کا تب شرازہ بکھر جائے گا۔ تلاش بیسار کے بعد مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام فروا تھا۔ پہلے تو میں اور میری بیٹی ان کے ہاں جاتے رہے۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ لڑکی بہت اچھی ہے اور اسی لڑکی کو بہو بنانا ہے، تو عابد سے کہا اب آپ بھی ساتھ چلیں تاکہ آپ بھی لڑکی کو دیکھ لیں۔ جب عابد ہمارے ساتھ ان کے گھر گئے اور لڑکی کے ماں باپ قرض ان کی فیملی کے تمام افراد سے ملے، سبھی بہت خوش اخلاق تھے۔ عابد بھی ان سب سے مل کر کافی خوش ہوئے۔ پھر لڑکی چائے لے کر آ گئی اور لڑکی کو ایک نظر دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ میری نظریں ان کے چہرے پر ٹکی تھیں کہ دیکھوں میرے میاں کا لڑکی کو دیکھ کر کیا تاثر ہے، انہیں لڑکی پسند آئی ہے یا نہیں۔ یقین تھا کہ یہ بچی انہیں بھی اچھی لگے گی، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی من موہنی اور تمیز والی۔ مگر جب شوہر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکتے دیکھے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دسمبر کا مہینہ اور سخت سردی پڑ رہی تھی، بھلا ایسے موسم میں ان کے ماتھے پر پسینہ کیسے؟ ہم وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ شاید عابد کو یہ بچی پسند نہیں، اب نئے سرے سے مشقت کرنی پڑے گی۔ ڈر رہی تھی کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہاں رشتہ نہیں کرنا۔ جب ہم گھر آئے تو میں نے پہلا سوال عابد سے یہی کیا، عابد کیا آپ کو اپنی ہونے والی بہو پسند آ گئی؟ وہ بولے جب تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو مجھ سے کیا پوچھنا؟ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے جانے بغیر ہم کوئی فیصلہ کر لیں؟ آپ کی رائے بہت مقدم ہے۔ وہ کہنے لگے تم سب کو فروا پسند ہے تو مجھے بھی تم لوگوں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، اور لوگ بھی وہ بہت اچھے ہیں، تاہم ایک نظر فہد کو بھی دکھا دو۔ وہ ایک نظر دیکھ چکا ہے، اسے تو لڑکی بہت پسند آئی ہے، اب تو شاید انکار پر وہ بھی آمادہ نہ ہو، کیونکہ وہ اس رشتے پر بہت خوش دکھائی دیتا ہے۔ بس آپ ہاں کہہ دیجئے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، لڑکی سے زیادہ تو اس کا خاندان، ان کا طور طریقہ اور ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے، وہ سب بھی بہت اچھے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر ہاں کہہ دینا۔ ہاں، انہوں نے کچھ پریشانی سے مختصر سا جواب دیا اور میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن میرے سرتاج نہ جانے کیوں بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے تھے۔ رشتہ پکا ہو گیا اور 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ فروا کو 2 ماہ بعد ہم دھوم دھام سے بیاہ کر لے آئے۔ جیسا تصور کیا تھا اسے ویسا ہی پایا، بلکہ جو سوچا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ وہ بہت اچھی عادات کی مالک اور ہم سب کا احترام کرنے والی لڑکی تھی، سلیقہ مند، پڑھی لکھی اور خوبصورت۔ بھلا اور ہمیں کیا چاہیے تھا؟ میرا بیٹا اس پر سو جان سے فدا تھا۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ عابد بہو کے گھر آ جانے کے بعد سے کافی پریشان رہنے لگی ہیں، جیسے انہیں اپنے بیٹے اور بہو کی خوشیوں سے کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ سب سے لا تعلق سے ہو گئے تھے، گھر میں اجنبی اجنبی سے رہنے لگے، بہو سے بہت کم بات کرتے، لیکن جب وہ سامنے ہوتی تو ان کی نظریں حسرت بھرے انداز میں اٹھتی تھیں، جیسے کہ وہ اسے پہلے سے جانتے ہوں اور اس کا ان سے کوئی رشتہ ہو۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، عابد فروا کے آ جانے سے آپ اتنے پریشان اور بجھے بجھے سے کیوں رہتے ہیں، جیسے آپ ہم سب سے کچھ چھپا رہے ہوں؟ آپ پہلے تو ایسے نہ تھے، آپ مجھے تو اپنی اس پریشانی کی وجہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن وہ بس ٹالے جا رہے تھے اور مجھے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتے تھے۔ جب میں ان کے پیچھے پڑ گئی اور بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ کہنے لگے کہ وعدہ کرو کہ یہ سب سن کر تم مجھے معاف کر دو گی۔ میں نے بھی آخر یہ راز جاننے کے لیے وعدہ کر لیا اور پھر وہ گویا ہوئے۔ ان دنوں میں 4تھ ایئر میں تھا جب مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بھی کالج ہی کی اسٹوڈنٹ تھی اور 3rd ایئر میں تھی۔ ہم صبح سویرے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ میں اکٹھے جاتے تھے کیونکہ ہم ایک ہی اسٹاپ سے بیٹھے تھے۔
شروع میں ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے دیکھتے رہے، ایک دوسرے سے کوئی بھی بات نہ کرتے۔ آہستہ آہستہ الفاظ لبوں پر آنے لگے اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ صبح کے وقت وہ بس جس میں ہم سوار ہوتے وہ جہاں سے آتی تھی وہ اسٹاپ ہم سے 5 کلومیٹر پہلے آتا تھا اور بس پہلے آنے والے اسٹاپس پر ہی مسافروں سے بھر چکی ہوتی تھی۔ جب ہم سوار ہوتے تو بس میں بیٹھنے کو جگہ نہ ملتی اور یوں 9 کلومیٹر کا سفر کھڑے کھڑے طے کرنا ہوتا، کیونکہ تب بسیں بھی اکا دکا ہی آتی تھیں، اسی لیے یہ بس بھی غنیمت ہی تھی۔ خواتین کو اگرچہ بیٹھنے کو جگہ مل جاتی تھی، جس سیٹ پر وہ بیٹھی ہوتی میری کوشش ہوتی کہ اس کے قریب کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے۔ پھر میں نے چاہا کہ کسی طور پر اس سے بات ہو جائے، مگر وہ بہت محتاط قسم کی لڑکی تھی، تاہم میری لگن سچی تھی۔ تقریباً سال ایسے ہی گزر گیا۔ سال بعد ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ ایک روز چھٹی کے بعد میں نے اسے چائے کی آفر کی جو اس نے قبول کر لی۔ تب میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ ہم نے سامنے والے کینٹین میں ایک ساتھ چائے پی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً اکٹھے کینٹین جانے لگے۔ اسے آئس کریم بہت پسند تھی۔ میں ہمیشہ ایک بڑی آئس کریم کا آرڈر دیتا، وہ آدھی کھا کر آدھی چھوڑ دیتی تو بقیہ آدھی میں کھا لیتا۔ اس طرح فروٹ چاٹ کی بھی بڑی پلیٹ منگواتا، وہ آدھی ہی کھاتی اور باقی میں کھاتا۔ اس کا بچا ہوا کھانا کھا کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ سال بھر میں ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جان چکے تھے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اپنے گھر کی بہت لاڈلی تھی۔ اکثر مجھ سے اپنی فیملی کے بارے میں باتیں کرتی اور اتنی اپنائیت سے اپنے گھر کی باتیں بتاتی کہ مجھے لگتا میں بھی اسی کی فیملی کا ایک فرد ہوں۔ اکثر وہ اپنے خاندانی مسائل بھی مجھ سے شیئر کر لیتی، کہا کرتی کہ آپ سے کیا پردہ، آپ تو ہو بھی اپنے جیسے۔ اس کی اس بات سے مجھے ایک انجانی سی خوشی مل جاتی۔ یوں ہی یہ حسین وقت گزرتا رہا اور مجھے جیسے دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی تھیں۔ اور پھر ایک منحوس دن ایسا آیا کہ ہم میں جدائی کا وسیع سمندر حائل ہو گیا جسے عمر بھر کوئی عبور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ 19 دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ بارش کے ساتھ ساتھ خوب برف پڑ رہی تھی۔ اس روز صبح بس نہ آئی اور ہم لوگ کھٹارا ویگنوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم دونوں کو ایک ہی ویگن میں جگہ نہ ملی تو میں دوسری ویگن میں جو اس سے کچھ دیر بعد چلنے والی تھی اس میں بیٹھ گیا۔ جس ویگن میں وہ بیٹھی تھی ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے برف کی وجہ سے پھسل کر تقریباً 100 فٹ کی گہرائی میں وہ جا چکی تھی۔ شدید سردی، اس پر برف باری، نیچے بہتے ہوئے نالے کا پانی بھی تقریباً جم چکا تھا۔ ویگن سیدھی نالے میں جا گری۔ ہم تقریباً 15-20 منٹ بعد وہاں پہنچے کیونکہ ہماری ویگن پیچھے چل رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ڈرائیور نے ویگن کو پیچھے روک دیا۔ اسی راستے پر ایک فوجی ڈاکٹر کچھ فوجیوں کے ساتھ گزر رہا تھا، اس نے بھی گاڑی روک لی۔ ہم لڑکے کودتے پھسلتے نیچے نالے میں پہنچ گئے۔ گرنے والی ویگن بری طرح پچک چکی تھی اور آدھی سے زیادہ یخ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فوجی نوجوانوں اور عام لوگ سبھی زخمیوں کو شیشے وغیرہ توڑ کر نکالنے میں مصروف تھے۔ غضب کی سردی اور برف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں شل ہو رہے تھے اور مدد کو آنے والا ڈاکٹر اپنے جوانوں کی معاونت سے زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ اتنے میں 2 لڑکیوں کو ویگن سے نکالا گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان میں ایک شاہ بانو ہوگی۔ وہ بری طرح سے زخمی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی، پھر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، اور دوسری لڑکی جو اس کی سہیلی اور ہم جماعت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی کیونکہ اس کی گردن اور سر پر بہت گہرا زخم تھا۔ یخ پانی میں گرنے کی وجہ سے ان کے چہرے نیلے پڑ گئے تھے، جیسے کسی سفید کپڑے کو بہت زیادہ نیل لگا دیا گیا ہو۔ اس وقت کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ شدید سردی کے باوجود میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میرے دل میں اتنی شدید درد ہو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ تبھی میں چکرا کر ایک طرف گر گیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا۔ وہ سمجھا کہ شاید میں برف پر سے پھسل گیا ہوں، اور میں تو اپنی شابانوں کے شاداب چہرے کو جمع ہوا دیکھ کر وہ چیز برداشت نہ کر سکا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ سارے مستقبل کے خواب، وعدے، ارمان جو میں نے اس کے ساتھ دیکھے تھے، سبھی تو چکنا چور ہو گئے تھے۔
वैगन में कुल 11 सवारियां थीं। 2 लड़कियां और 1 लड़का मर चुके थे, जिनमें एक मेरी शाह बानो भी थी। बाकी तमाम सवारियां अगरचे बच गई थीं, लेकिन बुरी तरह से ज़ख्मी थीं। किसी की टांग, किसी का सर और किसी के बाजू टूटे हुए थे। सामने का शीशा टूटने की वजह से ड्राइवर का चेहरा लहूलुहान हुआ था। इसकी दोनों टांगें भी टूट चुकी थीं। इसी दिन से मेरी ज़िंदगी की घड़ी ठहर गई थी। मेरी सोचें और आरज़ुएं, जीने की उमंग, कुछ करने का हौसला, सब कुछ जामद और साकित हो गया। ज़िंदगी के एक पल का भी भरोसा नहीं। ये बात तो हर वक्त सुनते थे, आज इसका तजर्बा भी अपनी आंखों के सामने कर लिया। कॉलेज के लड़के और कुछ दूसरे लोग वापस मैयतों के साथ इनके गांव पहुंच गए। बारिश और फिर इसके बाद बर्फ़बारी की वजह से तदफीन शाम तक हो पाई। इस हादसे के बाद मैं हफ्तों कॉलेज ना जा सका, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में किसी काम की हैसियत ना रही थी। आखिरकार यूँ तूँ घर वालों के प्रेशर की वजह से पर्चे दिए और कॉलेज को खैरबाद कह दिया। बेदिली से पर्चे देने के सबब मेरा नतीजा भी ज़्यादा अच्छा ना आया। मुश्किल पास ही हुआ था। अब सारा दिन घर में पड़ा रहता, दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। घर वाले कहते, क्या इरादा है, आगे पढ़ना है या मुलाजमत करनी है या कोई बिज़नेस करना है। मैं इन्हें कोई जवाब ना दे पाता। वो मेरी परेशानी नहीं जानते थे, क्योंकि मैं अपनी परेशानी इनसे छुपाए ही जी रहा था। शाह बहनों और मेरे दरमियान जो तल्लुक़ था, इसका किसी को इल्म ना था। मैं सोचता था कि अब बाकी ज़िंदगी इस बेकैफ़ी के आलम में कैसे जी पाऊँगा। जब मैं आगे की ज़िंदगी जीने के बारे में सोचता तो मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता। 4 साल यूं ही गुज़र गए। वालदैन बार बार मुझसे वजह दरियाफ़्त करते, मगर मैं किसी से कुछ ना कहता। वालदैन ने जब अरसे तक मुझे भुजा भुजा और गुमसुम देखा तो फ़ैसला कर लिया कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। शायद इसे शरीके हयात की ज़रूरत है। फिर उन्होंने मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया। ये सोच कर के ख़ानदान में रिश्ता तय किया है, बुरी भली नब जाएगी। ख़ानदानी बंधन था, मैंने हालात से समझौता कर लिया। शादी के बाद इस मुक़द्दस बंधन की लाज रखते हुए मैं चुप रहा और बारहा तुम्हारे सवालात करने के बावजूद भी लब ना खोल सका। तुमने भी नबाह की ठान ली थी, बच्चे हो गए तो हम इनकी परवरिश में ख़ासतर होने लगे। अपना होश तक ना रहा। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ कि तुमने मेरा बेहद ख्याल रखा। माजी पर वक्त की धुंध जमने लगी और इतना अरसा गुज़र गया। ये राज मेरे सीने में ही दफन रहा। शाह बहनों ऐसे जहान में जा बसी कि अब लौट नहीं सकती थी। लिहाजा मैंने सोचा कि इसे भुला देने में ही आफियत है। इसकी ऐनक और किताबें बरसों मेरे पास पड़ी रहीं, और फिर एक दिन तुमने सफाई करते हुए पुरानी और फालतू चीज़ें समझकर बाहर फेंक दीं। कई दिन तक मैं सदमे में रहा, मगर तुमसे ज़िक्र ना किया। ये ज़ख्म जो मुझे लगा था कब का भर किया। मगर फरवा को देखकर वो हादसा फिर से जहन में ताज़ा हो गया और अपनी बहू में शाह बानो की इस कदर मुशाहबियत देखी तो यकीन ना आया कि दुनिया में इतने मुमासल चेहरा रखने वाले लोग होते हैं। जब मैंने पहली बार फरवा को इसके वालदैन के घर देखा तो हैरत के समंदर में डूब गया। मुझे लगा कि शाह बानो ज़िंदा होकर वापस आ गई है। हालांकि इस वाक़ये को 40 साल से ऊपर होने को आए हैं। इनकी तकलीफ़ को देखते हुए और कुछ अपने शोहर की किसी और लड़की की मोहब्बत में इस कदर गिरफ़्तार देखकर मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने इनसे कहा, इंसानों की सूरतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसमें हैरान परेशान होने की क्या बात है। वो लड़की आपकी क्लास फ़ेलो थी, करीबी अजीज़ तो ना थी कि इतनी मुद्दत गुज़र जाने के बावजूद आप इसकी याद में खोए हुए हैं। इतनी देर में तो अपने करीब तरीन लोगों की यादें भी जहन में धुंधला जाती हैं। शाह बानो की याद भी अब वक्त के साथ धुंधला रही थी, मगर फरवा को देखकर फिर से जैसे याद ताज़ा हो गई। बिल्कुल वही नकूश, वही चेहरा, वैसी ही आँखें। क्या आप इससे अब भी मोहब्बत करते हैं? इनके चेहरे पर कर्ब की एक लहर दौड़ गई। इसे इस दार फ़ानी से कूच किए भी बरसों गुज़र चुके, मगर मुझे लगता है जैसे ये कल की बात हो। वो जैसे माजी में खो चुके थे, जैसे इनका दिल इसकी यादों से इस कदर लबरेज हो चुका था और ये पैमाना छलक जाने के करीब हो। बहू को देखकर मुझे लगा ज़रूर फरवा और शाह बानो में कोई करीबी रिश्तेदारी होगी।
فرق یہ ہے کہ فروا اینک نہیں لگاتی جبکہ شاہ بانو اینک لگاتی تھی، لیکن اب جب کہ بہو بھی اینک لگانے لگی ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاہ بانو زندہ ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ آخر کیوں ہماری شادی کے بعد میں نے محسوس کیا کہ عابد کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں، جیسے کسی اور دنیا، کسی اور مقام پر ہوں۔ وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی پاس نہیں ہوتے تھے۔ یہ عجب احساس تھا جو ہر لمحہ مجھے زخمی کیے کرتا تھا۔ شروع میں بہت پریشان رہی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی ہمت آ گئی کہ ان سے سوال کرنے لگی، آخر آپ کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ بارہا اس سوال کو دہرایا لیکن انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا، بات کو ٹال جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے بھی ان کے سرد رویے سے سمجھوتا کر لیا، یہ سوچ کر کہ بعض لوگ پیدائشی اسی طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی شاید ابتدا سے ہی ایسا مزاج لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ بچے ہو گئے اور ہم ان کی پرورش میں کھو گئے۔ اب عابد کو اس قدر غمگین دیکھ کر میں نے ان سے کہا کہ میں فروا سے پوچھوں گی کہ اس کی فیملی میں کوئی شاہ بانو نام کی لڑکی گزری ہے جس کا انتقال ویگن کے ایکسیڈنٹ میں ہوا ہو۔ شاہ بانو اور فروا میں کوئی قریبی رشتہ داری بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے عابد کی نم آنکھوں کو دیکھ کر ان کی دل جوئی کی کوشش کی، اور پھر یہ معمہ بھی آخر ایک دن حل ہو ہی گیا۔ 1.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے فہد اور فروا کو بیٹے کی خوشی عطا کی تو ہم سبھی نہال ہو گئے۔ عابد بھی بہت خوش تھے، مدت بعد میں نے انہیں ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ پوتے پر تو جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ اب سونے گھر میں ان کا دل لگ گیا تھا، سارا دن پوتے سے کھیلتے اور نہال رہتے۔ ننھے فرحان نے ان کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ میری بڑی بیٹی شوہر کے ساتھ انگلینڈ جا چکی تھی، اس نے عابد کو اپنے پاس بلوا لیا۔ وہ پوتے کی تصویر بھی ساتھ لے گئے۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھتے اور روتے، انہیں فرحان کی تڑپ ستانے لگی۔ بالآخر مجبور ہو کر جلد ہی واپس آ گئے۔ ان کی واپسی پر فروا کے والدین نے ہمارا کھانا کیا تو اپنی فیملی کے کچھ لوگوں کو مدعو کیا۔ دعوت میں باتوں کے دوران یہ معمہ حل ہو گیا کہ شاہ بانو اور فروا آپس میں کیوں کر اس قدر مماثلت رکھتی ہیں، اور اس راز سے پردہ شاہ بانو کی والدہ نے اٹھایا۔ انہوں نے ہمیں بیٹھے بیٹھے یوں ہی اپنی فیملی کی پرانی تصاویروں کا البم دکھایا جس میں شاہ بانو کی بھی کافی تصاویر تھیں۔ البم میں لگی تصاویر میں عابد نے شاہ بانو کو پہچان لیا۔ وہ بولے، یہ میری بہو کی ہمشکل کون ہے؟ فروا کی والدہ بولیں، یہ فروا کی مرحومہ پھوپھی ہیں، جن دنوں وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ویگن پھسل کر نالے میں گر گئی۔ یہ کون سے سن کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ فروا کی دادی نے بتا دیا کہ شاہ بانو فلاں کالج میں پڑھتی تھی۔ دوسرا سوال عابد نے کیا، ہاں بیٹے تم نے صحیح پہچانا، لیکن تم نے کیسے پہچانا؟ ماں جی، شاہ بانو میری کالج فیلو تھی، وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے عابد کی آنکھیں پر نم ہو گئی۔ ہم سب پر بھی چند لمحات سوگواری کے چھا گئے۔ اب یہ ہونے لگا، عابد اپنی بہو کا بہت خیال رکھنے لگے، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے اور بہت پیار سے بات کرتے۔ میں بہو کو کچھ کہہ دیتی تو وہ ناراض ہوتے کہ اسے کچھ مت کہا کرو، اتنی اچھی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں ان کی ہدایت سن کر خاموش ہو جاتی، مگر مجھے لگتا کہ شاہ بانو کی بھتیجی کو اپنی بہو دیکھ کر انہیں بے حد سکون ملا ہے۔ شاہ بانو کے کھو جانے کی پریشانی اور اس کی ناگہانی موت کے دکھ نے بڑے عرصے تک عابد کو گیلی لکڑی کی طرح سلگھائے رکھا تھا، لیکن اب بہو کو سکھ پہنچا کر جیسے انہیں قرار آنے لگا تھا، جیسے فروا کو سکھ پہنچا کر وہ شاہ بانو کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہوں۔ وہ بہو کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، وہ جو حکم کرتی فوراً بجا لاتے، اس کی کسی بات کو رد نہ کرتے، گویا ان میں اس کے سامنے انکار کی ہمت نہ تھی۔ وہ اگر تارے توڑ کر لانے کا کہتی تو شاید وہ بھی کرتے، اگرچہ یہ ناممکن بات ہے۔ اچانک ان کی زندگی میں نیا موڑ آ گیا۔ وہ اب شاہ بانو کو خواب میں دیکھنے لگے۔ جس روز خواب میں سے دیکھتے، صبح مجھے خواب سناتے، اور خواب سناتے وقت گویا وہ کسی اور دنیا میں ہوتے۔ یہ بھول جاتے کہ میں ان کی بیوی، ان کی شریک حیات ہوں۔ اس طرز عمل کی وجہ سے برا بھی مان سکتی ہوں، مگر میں برا نہیں مانتی تھی کہ میرے شوہر کو جس بات سے قرار ملے وہ اہم تھی میرے لیے۔ جانتی تھی کچھ جذبوں پر انسان کا بس نہیں ہوتا۔ عابد کی ان باتوں پر اگر میں اعتراض کروں گی تو وہ خود کو مجھ سے چھپانے لگیں گے،
اور میں نہیں چاہتی تھی کہ عابد مجھ سے اپنا آپ کو مخفی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نقطہ سمجھ چکی تھی کہ اگر بیوی اچھی دوست بن جائے تو شوہر کے دل کے قریب ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد سے ہی اب تک میں ان کے دل سے نہ واقف تھی، دور دور تھی۔ ہم نے ایسے زندگی گزاری جیسے ہم اجنبی ہوں، اور اب جب راز جان چکی ہوں تو میں بے حد قریب ہو گئی۔ وہ اپنے تمام دکھ سکھ اور پریشانیاں مجھ سے شیئر کرنے لگے۔ انہیں میری ذات پر اعتبار آ گیا تھا، کیونکہ میں نے ماضی کے اس بند باب کو کھولا تھا جس میں ان کی پہلی محبت کی پرچھائیاں بند تھیں، اور ان کی کسی بات کا برا نہ مانا۔ برا کیوں مانتی؟ ایک ایسی عورت جو ان کی زندگی میں نہیں تھی، جو مر چکی تھی، وہ میرے مد مقابل کیوں کر ہو سکتی تھی؟ اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے صبر اور میرے شوہر کو سکون عطا کرے۔ جب میں عابد کی غمسار بن گئی، ان کے دل میں چھپے دکھ کو توجہ سے سننے لگی، تو وہ مجھ سے ہر وقت ہم کلام رہنے لگے۔ دور ہو کر بھی نزدیک محسوس ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ ایک منٹ بھی میرے بغیر ان کے لیے دوبر ہو گیا۔ جس شخص کے ساتھ اتنے سالوں میں بات کرنے کو ترستی تھی، وہ اب ہمہ وقت میرے ساتھ ہم کلام رہنے لگا۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنی مرحومہ محبوبہ کو بھلا کر پوری طرح میرے ہو گئے۔ عابد نے شاہ بانو کے بارے میں باتیں کرنا بند کر دیں۔ اب وہ صرف میرے بارے میں باتیں کرتے، میرا خیال رکھتے اور میرے بغیر خود کو تنہا محسوس کرتے۔ میں ان کے لیے ایک اہم ہستی ہو گئی تھی۔ گھر میں ادھر ادھر ہوتی، دروازے سے اندر آتے ہی آواز لگاتے، کہاں ہو بھائی، نظر نہیں آ رہی؟ بچوں سے پوچھتے، ارے بھائی کہاں ہیں تمہاری دادی؟ میں کچن میں ہوتی تو وہاں پر آ جاتے، کہتے، ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ گھر میں ایک پل کو تمہیں نہ دیکھوں تو جی گھبرانے لگتا ہے۔ تب میں ہنس کر کہتی کہ فروا کا احسان ہے کہ وہ بہو بن کر اس گھر میں آئی تو برسوں سے آپ کے دل میں چھپا ہوا راز ہم پر کھلا، اور شاہ بانو کی پرچھائیوں کو ہم نے آپ کے دل سے بالآخر باہر نکال کر ہی دم لیا۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کہ کیسی لگی آج کی کہانی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔